السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، انسانوں کے آنے سے پہلے ارتھ پر ایک ایسی مخلوق تھی جو کہ بہت بڑی اور خطرناک تھی۔ تقریباً 6 کروڑ سال پہلے وہ مخلوق ہماری زمین پر راج کرتی تھی۔ اس مخلوق کو ڈائناسور کہتے ہیں۔ ڈائناسور نے ہماری زمین پر چند سال تک نہیں بلکہ انہوں نے پورے 18 کروڑ سالوں تک راج کرتے رہے ہیں۔ مکمل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، ان ڈائناسور کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک سائنسدانوں کو 900 سے زائد ایسے فوسلز مل چکے ہیں جن کا تعلق ڈائناسور کی الگ الگ قسموں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جوریسک پیریڈ اپنے پیک پر تھا تو ارتھ پر 400 بلین سے بھی زیادہ ڈائناسور ہوا کرتے تھے۔ انسانوں سے پہلے پائے جانے والے جانوروں جس کی نسلیں مر چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں، ان ڈھانچوں یا اس کے کوئی بھی چیز موجودگی کا ثبوت دیتی ہو، اس کو فوسلز کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈائناسور فوسلز ناروے کے سمندر میں آئل کے لیے کی جانے والی ڈرلنگ کے دوران دریافت کیا گیا۔ یہ فوسل سمندر کے باٹم سے بھی 2250 میٹر نیچے دفن تھا۔ کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن ہونے کی وجہ سے فوسلز کا اپنی اصلی حالت میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ فوسلز تو گل کر آئل بن جاتے ہیں جس کو ہم پروسیس کر کے فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار تو ان کی ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں ہی مل جاتی ہیں یا ان کا ڈھانچہ مل پاتا ہے۔ اگر گوگل پر سرچ کیا جائے تو ڈائناسور لکھا جائے تو ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے فوسلز ابھی تک ملے ہیں۔ ان کی ہڈیوں کو دیکھ کر، ان کے فٹ پرنٹ کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چلتے کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے اور کھاتے کیا تھے۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا فوسلز نہیں ملا جو اصلی حالت میں نہیں ہو، مگر اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب وہ ملنے جا رہا تھا۔ ناظرین، 2011 میں شنگ فنگ نامی کینیڈا کے ایک مائن پر کھدائی کا کام کر رہا تھا۔ یہ کھدائی زمین میں 200 فیٹ گہری سکورم ملینیم مائن کے لیے کی جا رہی تھی، جو کہ کینیڈا کے پروونس البرٹ میں واقع ہے۔ دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے اور کھدائی کا کام جاری تھا۔ ویسے تو یہاں کی مٹی نرم تھی اور اسی وجہ سے ایکسکیویٹر کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑ رہا تھا، لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا جب ایکسکیویٹر کو مٹی کے زور لگانا پڑ گیا تو شنگ فنگ نے سمجھا کوئی بڑا پتھر آ گیا ہے۔ جب اس پتھر نما چیز پر زور لگایا تو شنگ نے سمجھا کہ کوئی بڑا پتھر آ گیا ہے۔ جب اس پتھر کو زور لگایا تو شنگ کو زمین میں ایک عجیب و غریب پیٹرن دھنسا ہوا نظر آیا۔ چاروں طرف ڈارک براؤن مٹی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شنگ حیران ہو گیا اور نیچے اتر کر دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے شفٹ سپروائزر کو بلوایا۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد مائن پر موجود سب لوگ ہی اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، مگر حقیقت سے پردہ تب اٹھا جب رائل ٹرائل میوزیم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ڈونلڈ ہینڈرسن نے انٹری ماری۔ ڈاکٹر ڈونلڈ تو وسیع تجربہ رکھتے تھے اس کام میں۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کسی اور نہیں بلکہ کسی جانور کا فوسل ہے جس کا آج سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر ڈونلڈ کا ماننا تھا کہ البرٹ کے سمندر سے جو فوسلز مل چکے ہیں وہ سمندر میں رہنے والے پلیسز اور کے تھے۔
اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ فوسلز بھی پلیسز اور کا ہی ہوگا، لیکن ان کا یہ معلوم نہیں تھا کہ جو چیز مٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ ان کی زندگی بدل دے گی۔ 8 کروڑ سال پہلے کینیڈا کا یہ حصہ سمندر کے نیچے ہوا کرتا تھا، جو پلیسز اور مرنے کے بعد بھی زمین بوس ہو گئے۔ اس وجہ سے اس جگہ سے زیادہ تر فوسلز پلیسز اور کے ہی ملتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ آخر یہ فوسلز ہے تو اس سب سے پہلے اس کو بحفاظت زمین سے باہر نکالا جائے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ماہرین کو بلوایا گیا اور فوسل کو باہر نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ فوسل کے سائیڈوں اور اوپر سے مٹی کو ہٹا دیا گیا اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی۔ ایکسپرٹ نے ہائیڈرو ویسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہائی پریشر واٹر گن سے کسی بھی چیز کو کاٹا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل ویکیوم سے پانی اور مٹی کو سک کر لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا بہت جلدی مہارت سے کام کر لیا جاتا ہے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اب زمین سے الگ ہو چکا تھا، اب باری تھی اس کو ٹرک میں رکھنے کی، یعنی کہ ٹرک میں لوڈ کرنے کی۔ ایکسپرٹ کا خیال تھا کہ اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کر دیا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ابھی ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ایسا ہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی کرین سے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سب حیران ہو گئے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بے شک فوسل ٹوٹ چکا تھا، مگر ابھی بھی مکمل ہی اپنی حالت میں تھا۔ اب اس کے اندر کیا کچھ ہے یہ جاننا باقی تھا۔ فوسل کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رائل ٹرائل میوزیم میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر ایک اور دلچسپ راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ اس وقت تک کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کروڑوں سال زمین کے اندر دفن رہ جانے کی وجہ سے فوسل کے گرد جمے ہوئے پتھروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت لگتی تھی، لیکن یہ کام ہر صورت کرنا تھا۔ پورے 5 سال یعنی 7000 گھنٹوں کی محنت کر کے فوسل کو جب پتھروں سے الگ کر لایا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ کم از کم پچھلے 8 کروڑ سالوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سب دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ یہ فوسل کسی اور چیز کا نہیں بلکہ یہ ڈائناسور کا فوسل ہے۔ لیکن سب کو حیرانگی تب ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ڈائناسور کا فوسل بہت ہی اچھی حالت میں ہے اور اس کی کھال بھی خراب نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کا واحد ڈائناسور تھا جو ہمیں اصلی حالت میں ملا تھا۔ ماضی میں جتنے بھی ڈائناسور فوسلز ہمیں مل چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ہڈیاں ملتی تھیں اور ان کو جوڑ کر میوزیم میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایکسپرٹ نے اس پر اور بھی ریسرچ کی، کئی ٹیسٹ کیے گئے اور کئی تجربات بھی کیے گئے، اور اس کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا وہ واقعی ہی دلچسپ تھا۔ یہ ڈائناسور آج سے قریباً 110 ملین سال یعنی کہ 11 کروڑ سال پہلے مرا تھا۔ تب اس کی موت ہوئی تو یہ کچھ کھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلنے والا یہ ڈائناسور پلانٹس کھاتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے پیٹ میں اس پلانٹ کے ٹریسز بھی ملے ہیں۔ ایکسپرٹ پر امید ہیں کہ ایسے لاکھوں فوسلز ابھی تک زمین میں دفن ہیں۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔